الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج 29 دسمبر اور کل 30 دسمبر ہمارے ہاڑو چوک میں 2 روزہ عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے۔ تو میں زیادہ نہ کچھ کر کے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا جو سارے جہاں کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، میں جس آیت کو خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہے، اس آیت کی روشنی میں آج میں جس موضوع کے تحت میں بولنے جا رہا ہوں وہ ہے حلال اور حرام۔ یعنی آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہٹ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے تو ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، تو ہمیں کاروبار کرنا پڑے گا، کمانا پڑے گا، کھانا پڑے گا اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ لیکن ہمیں اس بات کی بھی خیال رکھنی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں کیا یہ شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے؟ کیا ہم جو کما رہے ہیں وہ شریعت نے ہمیں اس کمائی کے بارے میں حکم دیا ہے یا تو پھر اس کمائی کو حرام کہا ہے؟ یعنی ہمیں ان باتوں کے طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کمانا ہے، کھانا ہے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے، لیکن ہمیں دیکھنا بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں کمائی بھی کرنی ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، مگر میرے حکم کے دائرے میں رہ کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں تمہیں پاکیزہ اور حلال
میں سے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تم کو اگر اس دنیا میں کمانا ہے تو حلال کماؤ، حلال روزی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ تمام دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ جو میں نے تمہیں دے کر رکھا ہے، یعنی جو میں نے روزی تمہیں دیا ہے ان میں سے حلال روزی کھاؤ۔ پھر یہی اللہ تعالیٰ نے پھر کمائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو، انبیاءوں کو حکم دیا، انبیاءوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَعَمَلُوا صَالِحًا، کہ اے نبیوں، اے پیغمبروں، حلال روزی کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ، حلال روزی۔ اگر حلال روزی ہم نہیں کھاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی اللہ تعالی صرف پاکیزہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کا روزی حلال ہے، آپ کی کمائی حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے، اس میں سے نیک کاموں میں لگائیں گے، مسجدوں میں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، صرف اللہ تعالیٰ پاک ہی چیزوں کو پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، غور کیجئے، آج ہم دنیا میں اتنے کھو گئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی حسن و جمال میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہمیں یہ تمیز کرنا بھی نہیں آتا کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر تم حرام کماتے ہو، اگر تم نے حرام روزی اختیار کیا، اگر تم نے حرام کمایا، تو پھر میرے پاس اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے حرام کمایا تو کچھ بھی کر لو، چاہے تم اس دنیا میں رہ کر 100 حج بھی کر لو یا عمرہ بھی کر لو یا 100 مسجدیں بنا دو، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، حلال نہیں ہے، حرام طریقے سے تم نے کمایا ہے، اگر تمہارے مال و دولت حرام ہے، کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم حرام کماتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا، ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی شخص یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال مال کما رہا ہے یا حرام مال کما رہا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج تو وہی زمانہ نہیں، آج
دنیا میں دیکھیے تو صرف مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، صرف مال ہونا چاہیے، مال ہمارے پاس آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مال ہو، حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو، ہم تمیز نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، صرف مال آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا، اگر ہم حرام کماتے ہیں تو نقصان کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی بھی کر لیجئے، حرام چیزیں، حرام کمائی ہے، دنیا میں کتنوں بھی نیک اعمال کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آ رہا ہے، لمبے سفر کر کے آ رہا ہے، لمبے سفر سے آ رہا ہے، اور آ کر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، یعنی اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میری دعائیں قبول کر لے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں، میں کیسے قبول کروں جب کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وہ جو پہنا ہے وہ لباس بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ حرام کمائی سے ہی ہوئی ہے، تو میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دعا کو حرام کمائی کی وجہ سے رد کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ جو اس دنیا میں اتنے گھل مل گئے ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں کتنے دن تک جینا ہے؟ ہماری زندگی تو 60-70 سال ہی کی ہے، اور ہم مال و دولت کے چکر میں پڑ کر مال و دولت کو کمانے کے لیے اپنی پوری زندگی حرام ہی کاموں میں گزار دیتے ہیں، حرامی کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہماری زندگی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کیا سلوک کرے گا ہمارے ساتھ؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اس دنیا میں آ کر گناہ کر لیا ہے، اس دنیا میں آ کر ہم گناہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے گناہ کر لیا، تم نے حرام کمائی میں آدھی زندگی گنوا دی، تم نے حرام کمائی میں 3/3 تم نے زندگی گنوا دی، لیکن آؤ میرے بارگاہ میں جھک جاؤ، تم استغفار کر لو، توبہ کر لو، میں تمہاری تمام گناہ کو معاف کر دوں گا۔ آج ہم حرام کماتے ہیں، ہمیں یہ شعور بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے ہمیں اس دنیا سے لے جا سکتا ہے۔